اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع، چونکہ رجب کا مہینہ ہے تو کنوں کے بارے میں بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جتنے بھی سوال ہیں ایک مکمل تفصیلی ویڈیو ہم آج بنا رہے ہیں، تو ساری ویڈیو کو دیکھیں اور آپ بھی سمجھیں کہ کنوں کی نیاز کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کنڈے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کنڈے کوئی شرعی اصطلاح ہے؟ کیا کنڈے بدعت ہیں؟ کیا نیاز صرف باعث رجب کو ہی بنا سکتے ہیں؟ رجب کی نیاز کا ثواب کیا ہے؟ نیاز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ نیاز گھر سے باہر جائے یا نہ جائے؟ نیاز بس اندھیرے میں پکائی جائے، اندھیرے میں تقسیم کی جائے؟ کیا کسی کے مرنے کی خوشی پر یہ کنڈے کیے جاتے ہیں؟ کنڈے ہے کیا؟ یہی ہمارے آج کا لیکچر کا موضوع ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ سارے پیغامات آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے سوال ہے جی، کنڈے کا مطلب کیا ہے؟ تو کنڈے ہمارا جو مشہور ہو چکا ہے کنڈے لفظ، یہ ایک میٹھی ٹکی کو کہتے ہیں۔ میٹھی ٹکیاں جو بناتے ہیں اسے کنڈے کہتے ہیں۔ کیا کنڈے کوئی شرعی اصطلاح ہے؟ تو یاد رکھیں، کنڈے کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ کنڈے لفظ یہ ہمارا خود کا بنایا ہوا ہے، شریعت میں، اسلام میں اس کی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے جسے کنڈے کہتے ہیں۔ کیا کنڈے بدعت ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کنڈے بدعت ہیں؟ تو یاد رکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بدعت ہے کیا۔ ایسی چیز جس کا حکم شریعت میں نہیں، جو ہمیں محمد و آل محمد نے نہیں بتایا، آپ اسے خود سے بنا کے اسے دین میں شامل کر دیں اور بولیں کہ یہ دین ہے، تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ تو کنڈے کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ کنڈے کیا ہے یہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ کیا نیاز صرف باعث رجب؟ اگلا سوال ہے کہ کیا ہم کنڈے کی نیاز جو ہے وہ صرف باعث رجب کو ہی بنا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ باعث رجب کے علاوہ بھی ہم سارے مہینے میں کبھی بھی یہ نیاز پکا سکتے ہیں، کبھی بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ صرف باعث رجب کا دن اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ رجب کی نیاز کا ثواب، اگر کنڈے کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کسی کو لقمہ نہیں کھلا سکتے، بلکہ عام ایام میں بھی کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو میٹھا لقمہ کھلانا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ایک لقمہ کھلاتے ہیں تو لقمہ ابھی اس کے پیٹ تک نہیں پہنچتا کہ اللہ آپ کے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو یہ عام ایام میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو آپ سوچیں رجب جو کہ مہینہ ہی اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس مہینے میں اللہ اور اہل بیت کتنے خوش ہوں گے جب ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کو میٹھا لقمہ کھلائیں گے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ نیاز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بھی مشہور ہو چکا ہے، خاص کر کے عورتوں میں، کہ جب آپ شروع کریں تو پہلے 1.25 سے شروع کریں، پھر 1.25 کلو کر لیں، پھر 2.25 کلو کر لیں، پھر 3.25 کلو، پھر اس طرح 1.25 کر کے بڑھاتے جائیں، یہ 1.25 من تک جائیں۔ تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں اور ایسے ہی مشہور ہو چکا ہے۔ آپ کی جتنی اوقات ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، آپ اتنی نیاز بنائیں، چاہے 5 روپے کی نیاز خریدیں، چاہے 5,000 کی، چاہے 5 لاکھ کی خریدیں۔ جتنا آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، جتنا اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس آپ کی استطاعت ہے، آپ اتنی نیاز بنائیں اور اتنی نیاز تقسیم کریں۔ نیاز گھر سے باہر نہ جائے، یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ جو نیاز ہے وہ گھر سے باہر نہ جائے، بلکہ جس نے کھانی ہے وہ گھر آئے، گھر آ کر کھائے۔ تو اس چیز کا بھی تعلق دین سے نہیں۔ آپ نیاز بنا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ میں نے یہ کھلانی ہے، میں نے مومنین کو ان کی بھوک مٹانی ہے، اور میں نے اللہ اور اہل بیت سے اس کا اجر حاصل کرنا ہے۔ تو آپ نیاز بنا کے بے شک لوگوں کے گھروں میں بھیجیں، بے شک لوگوں کو گھر بلا کے کھلائیں، اس میں کوئی قید نہیں، جیسے آپ کا دل چاہے آپ ویسے کریں۔ نیاز بس اندھیرے میں پکائے اور اندھیرے میں ہی تقسیم کرتے۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، 22 رجب کی فجر سے پہلے پہلے نیاز بنانا
شروع کرتے ہیں اور فجر کی سے پہلے پہلے نیاز بنا لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ دن نکلنے سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کر دیں۔ تو یہ بھی چیز مشہور ہو چکی ہے، اس کا تعلق بھی حقیقت سے نہیں ہے۔ آپ جب مرضی بنائیں، جب مرضی کھلائیں، جب مرضی مومنین کی دعوت کریں، جب مرضی دسترخوان سجائیں، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت مشہور ہو چکی ہے یہ بات ہمارے معاشرے میں کہ یہ کسی اہل بیت کے دشمن کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا، جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ رجب کے روزوں کا کتنا ثواب ہے۔ رجب میں آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ رجب میں آپ کسی مومن کی دعوت کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ہماری اس خوشی کا، ہماری اس نیاز کا کسی کے مرنے یا کسی کے جینے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق صرف اللہ اور اہل بیت سے ہے، صرف آل محمد کے گھرانے سے ہے، اور کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر ہم اہل بیت کے کسی دشمن کی خوشی کریں بھی تو اس میں غلط کیا ہے؟ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کے مرنے کی خوشی بھی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اہل بیت خود بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہم ایسا کچھ کرتے نہیں، کسی کے مرنے جینے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہاں اگر ایسا کریں بھی تو اس میں کچھ غلط عمل نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔